بچہ آیا مدرسے میں پڑھنے کے لیے، تو استاذ نے محلے والے کو بلا کر کے کہا کہ قرآن پڑھنے کے لیے آیا ہے، کھانے کا انتظام کر دو۔ محلے کا ایک آدمی تیار نہیں ہوا۔ بچہ مایوس ہو کر کے مدرسے سے جانے لگا تو استاد نے بلا کر کے کہا بیٹا کھلانے والے محلے والے نہیں ہیں، اللہ بیٹھا ہوا ہے۔ بچہ رک گیا۔ اگلے ہی دن محلے کے ایک آدمی کا انتقال ہو گیا۔ اس کا بیٹا دوڑ کر کے آیا کہ ایک چلے کا انتظام ہماری طرف سے ہے، میں اس بچے کو کھانا کھلا دوں۔ جب 39 دن ہو گئے، ایک دن باقی رہ گیا، تو بچہ پریشان ہوا کہ اب کیا ہوگا، تو دوسرے آدمی کا انتقال ہو گیا۔ اس کا بیٹا آیا، ایک چلے کا انتظام ہو گیا، 2 چلہ جب ختم ہونے والا تھا، ایک دن باقی، تو بچہ پریشان ہوا۔ پھر تیسرے آدمی کا انتقال ہو گیا، اس کا بیٹا آ گیا کہ ایک چلے کا انتظام میری طرف سے۔ اب سارے ہری پور والے پریشان کہ ہر 40 روز میں ایک آدمی کا کیسے انتقال ہو جاتا۔ تو استاد سے محلے والے نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے بستی میں، ہر چلے پر ایک آدمی کا وکٹ گر جاتا، کیا معاملہ ہے؟ تو استاد نے کہا کہ محلے میں آیا ہے بچہ قرآن پڑھنے کے لیے، تم نے اس کے کھانے کا انتظام نہیں کیا، اللہ غیب سے انتظام کر رہا ہے، جلدی سے کھانے کا انتظام کر دو ورنہ یہ پورے محلے کو کھا جائے گا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے قرآن پڑھنے والے بچے کو مدرسے میں حوصلہ دیں گے اور اس کی مدد کریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے، انشاءاللہ جو سب سے بے وقوف بچہ ہوگا اس کو مدرسے میں لا کر کے داخل کریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے، انشاءاللہ۔ ہر دم برس رہے ہیں انوار مدرسوں میں، آ کر تو کوئی دیکھے ایک بار مدرسوں میں، ہر پل محبتوں کا اظہار مدرسوں میں، گفتار مدرسوں میں، کردار مدرسوں میں، دن بھر تلاوتیں ہیں، دن بھر تلاوتیں ہیں، شب بھر عبادتیں ہیں، ہوتا نہیں کوئی دن اتوار مدرسوں میں، ہوتا نہیں کوئی دن اتوار مدرسوں میں۔ میں مجمع کو ٹٹول رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، جوان بھی بیٹھے ہیں، بوڑھے بھی بیٹھے ہیں، اللہ کا شکر ہے چھوٹے چھوٹے بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ بچے آپ کے جاگ رہے ہیں، میں ان کے واسطے دعا کرتا ہوں، مسافر ہوں، اور آپ کے بچے کے لیے قبولیت کی گھڑی میں دعا کر رہا ہوں۔ اللہ ان بچوں کو علم سے، ہنر سے مالا مال فرما کر مقدر کا سکندر بنائے۔ 3 منٹ کا پیغام چھوٹے چھوٹے بچوں کے حوالے سے سنا رہا ہوں، بہت اچھا آپ کا جلسہ چل رہا ہے، میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمارے سنانے کو، آپ کے سننے کو بے حد قبول فرمائے۔ گیدڑ کو جنگل میں کاغذ ملا تو اس نے ریوڑ سے کہا کہ دیکھو لائسنس ملا ہے، اب ہم لوگ جلسہ سننے کے لیے ہری پور جا سکتے۔ تو گیدڑوں نے کہا کہ چلو آج تو جلسہ ہے، 18 دسمبر ہے، چلو جنگل سے جاتے ہیں، جب لائسنس مل ہی گیا ہے تو چلو چلتے ہیں بستی میں جا کر کے جلسہ سنتے ہیں۔ وہ کاغذ والا گیدڑ آدھے آگے آ رہا ہے، پیچھے اس کا ٹولہ آ رہا ہے۔ جیسے ہی ابھی ہری پور کا محلہ شروع ہونے والا تھا کہ یہاں سے کتا چھوٹا اور سب سے پہلے وہی کاغذ والا گیدڑ بھاگا۔ باقی گیدڑوں نے کہا ارے کتے سے کیوں بھاگ رہے ہو جب ہمارے پاس لائسنس ہے، یہ کاغذ ہے، لائسنس ہے، کتا کو دکھاؤ۔ تو بھاگنے والا گیدڑ بولا کہ جلدی بھاگو، یہ بھی تمہاری طرح ہی جاہل ہے۔ اس کو دیکھا کر کے کیا، میں بیٹھا ہوں، آپ دیکھیے غور سے میں کیسے بیٹھا ہوں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں غور سے کہ آپ کیسے بیٹھے، میرے ہاتھ پاؤں نیچے ہیں، آپ کے ہاتھ پاؤں نیچے ہیں، میرا دل بیچ کے اندر ہے، آپ کا دل بھی بیچ میں ہے، میرا دماغ اوپر ہے، آپ کا دماغ اوپر ہے۔ اس تقسیم پر جب آپ غور کریں گے تو آپ سب کچھ منظور کر لیں گے، اپنے بچے کو جاہل نہیں رکھیں۔ ہاتھ پاؤں سے کام کاج کیا جاتا ہے، اس کو مالک نے نیچے رکھا۔ اس دل سے دولت کمائی جاتی ہے، اس کو بیچ میں رکھا، اور اس دماغ سے علم حاصل ہوتا ہے، اس کو سب سے اوپر رکھا۔ کیا مطلب تھا؟ تمہارے بچے کے ہاتھ میں اگر علم آ جائے گا، اللہ ذلت سے اٹھائے گا، عزت کی چوٹی پر پہنچا دے گا۔ بادشاہ کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، ادھر وزیر تھا، تو وزیر کو بولا کہ تمہارا باپ کون ہے، یہ ہے یا وہ ہے؟ تو وزیر بولا کہ یہی تو میرا باپ ہے۔
تو بادشاہ نے غور سے دیکھا، لاٹھی میں جوتا باندھ کر کے کھڑا ہے، پھٹی پرانی لنگی پہنے کھڑا ہے، کمبل اوڑھ کر کے کھڑا ہے۔ بادشاہ نے غور سے دیکھنے کے بعد وزیر سے کہا، یہ الو کا پٹھا، بھینس کا چرواہا تمہارا باپ ہے، یہ بے وقوف تمہارا باپ ہے؟ تو وزیر نے کہا، حضور بے وقوف میرا باپ نہیں ہے، میرا باپ جاہل ہو کر کے مجھ کو پڑھایا ہے، میرا باپ بے وقوف نہیں ہے، بے وقوف میرا دادا تھا کہ خود جاہل رہا اور اپنے بیٹے کو بھی جاہل رکھا۔ بے وقوف کہنا ہے تو میرے مرنے والے دادا کو بے وقوف کہو، میرے باپ کو بے وقوف مت کہو، میرا باپ جاہل ہو کر کے بھی بچے کو پڑھایا، یہ بے وقوف نہیں ہے، بے وقوف میرا دادا تھا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے ہر کام پیچھے ہوگا لیکن سب سے آگے بچے کو پڑھائیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے، انشاءاللہ نوکری جب ملے گی تب پڑھائیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے، انشاءاللہ۔ علم دل کا سرور ہوتا ہے، چشم بینا کا نور ہوتا ہے، چشم بینا علم سے رنج دور ہوتا ہے، علم سے رنج دور ہوتا ہے، دل کو حاصل سرور ہوتا ہے، دل کو حاصل سرور ہوتا ہے۔ یہاں لوگ چندہ دے رہے تھے، کچھ لوگ 5000 لکھا رہے تھے، کچھ لوگ 100 کا نوٹ لا کر کے دے رہے تھے۔ یاد رکھیے، ہم لوگ کرسی پر بیٹھے ہیں، چندہ کے ماحول کو دیکھتے ہیں، سب سے مشکل کام چندہ ہوتا ہے، اور جس آدمی نے نوٹ نکال کر کے دے دیا، سمجھ جائیے یہ اللہ کا ولی ہے، سب سے بڑا سخی ہے۔ آپ کے ہاتھ پر ہمیشہ پیسہ رہے گا، کبھی آپ کی جیب میں پیسہ نہیں ہو، ایسا ہو نہیں سکتا۔ میں کرسی پر بیٹھ کر کے ضمانت لیتا ہوں، اس کے لیے آپ کو صرف 2 کام کرنے ہیں۔ ہمیشہ ہاتھ پر پیسہ رہے گا، جیب میں پیسہ رہے گا، دوسرے سے مانگنا نہیں پڑے گا، کبھی کسی کو دینا پڑے گا فوراً جیب سے نکلے گا، پیسہ ہی پیسہ ہوگا۔ مگر آپ کو 2 کام کرنا ہے، یہ ڈائری پر نہیں، دل پر نوٹ کیجئے۔ حلال کمانا ہے اور حساب سے خرچ کرنا ہے۔ 1 سال کر کے دکھائیے، آپ کو اللہ مالدار بنا دے گا۔ دنیا پیچھے ہوگی، آپ کو دنیا پیچھے نہیں کر سکتی۔ کسی کی بکری کسی کے گھر میں آ گئی، اس نے موقع کا چوکا مارا، چاقو تیز کیا، بکری کو حلال کر دیا۔ جب کھانا تیار ہو گیا، کھانے لگا تو ایک آدمی بغل کا بولتا ہے، ارے حرام کھا رہے ہو، شرم نہیں آتی؟ یہ بکری قیامت میں زندہ ہوگی اور تمہارے خلاف گواہی دے گی۔ تو یہ ڈھیٹ آدمی کیا بولتا ہے، بے شرم آدمی کیا بولتا ہے، اچھا یہ بکری زندہ ہوگی، جس کو ہم نے ذبح کر دیا، جس کو ہم کھا رہے ہیں، یہ بکری زندہ ہوگی۔ اگر یہ زندہ ہوگی تو اسی وقت میں اس کا کان پکڑیں گے اور مالک کو حوالے کر دیں گے، حساب کتاب وہیں برابر سرابر ہو جائے۔ 1 لقمہ آپ نے حرام کا کھا لیا، صرف 1 لقمہ۔ 1 لقمہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے دیکھ لیجئے، اور منہ کتنا چھوٹا ہے، حلق کے نیچے وہ لقمہ جائے گا کتنا چھوٹا ہوگا، جب دانت نے چبا دیا حلق کے نیچے اترا تو کتنا چھوٹا ہو گیا۔ 1 لقمہ آپ نے حرام کا کھایا، جانتے ہیں 40 روز آپ نماز پڑھیں گے، کوئی بھی نیکی کریں گے، جلسے میں چندہ دیں گے، 1 نیکی بھی سر کے اوپر نہیں جائے گی، آسمان پر نہیں جائے گی۔ جب 1 لقمہ کا یہ حال ہے تو پیٹ بھر کر کے حرام کھائیں گے، کمائیں گے تو کیا حال ہوگا۔ اس لیے میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں، حلال کھائیے، حلال کمائیے، زندگی بھر آپ مالدار رہیں گے انشاءاللہ۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، یہ ہری پور ہے، بغل میں بارسوئی ہے۔ ہری پور کا ایک آدمی 1 کلو دودھ میں 9 کلو پانی ملاتا تھا، اور سیدھا بارسوئی میں 80 روپیہ، 40 روپیہ، 60 روپیہ کے بھاؤ سے بیچتا تھا۔ 99 دن چور کے، 1 دن کوتوال کا۔
روزانہ دودھ بیچ رہا ہے, 1 کلو دودھ میں 9 کلو پانی ملا کر کے بیچ رہا ہے. 99 دن چور کے 1 دن کوتوال کا دودھ بیچ کر کے آ رہا تھا, پیشاب پخانے کی حاجت ہوئی, بٹوا میں پیسہ تھا, سائیکل سے آ رہا تھا تو دیکھا کہ کہیں پاکڑ کا درخت ہے, بغل میں پانی ہے, سوچا کہ سائیکل یہیں لگاتے ہیں, بٹوا یہیں رکھتے ہیں, حاجت پوری کر کے آئیں گے, گھر چلے جائیں گے. پاکڑ کے درخت میں بندر بیٹھا ہوا تھا, وہ نیچے آیا, بٹوا لے کر کے اوپر چلا گیا. جب وہ واپس آیا حاجت پوری کر کے تو دیکھا بٹوا غائب. سر اٹھا کر کے جو درخت کی طرف دیکھا تو دیکھا کہ او بٹوا سے پیسہ بندر نکال رہا ہے اور نوٹ کو دیکھ رہا ہے, سکے کو دیکھ رہا ہے کہ اصلی ہے یا نکلی ہے. اس نے ہاتھ جوڑ کر کے کہا, بھائی صاحب وہ سکہ تمہارے کام کا نہیں ہے, سکہ دے دو, تمہارے لیے کیلا خرید کر کے لاتے. تو اس کو رحم آیا, ایک سکہ ادھر پھینک دیا. ایک سکہ جو ہاتھ سے چھوٹا تو پانی میں بولا ٹبھاک. اس کو بڑا اچھا لگا کہ دیوالی کا پٹاخہ کہاں پھوٹا بھائی. پھر دوسرا سکہ نکالا, گرایا پانی میں ٹبھاک. تیسرا سکہ نکالا, پھر پانی میں گرایا ٹبھاک. پانی میں گر رہا ہے, اس کو دیوالی کا پٹاخہ مزہ آ رہا ہے اور اس کا کلیجہ پانی ہو رہا. جب پورا بٹوا خالی ہو گیا تو یہ کہتا ہے مہاراج اب سمجھ میں آ گیا, جو دودھ کا پیسہ تھا وہ اوپر ہو گیا, جو پانی کا پیسہ تھا وہ پانی میں چلا گیا. ہاتھ اٹھائیے, وعدہ کیجئے حلال کھائیں گے, کمائیں گے, حرام نہیں کھائیں گے, حساب سے خرچ کریں گے انشاءاللہ. جو خدا سے نہیں ملا سسور سے لیں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. خبر حدیثوں میں جس کی آئی وہی زمانہ با رہا ہے. زمین بھی تیور بدل رہی ہے, فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے. پرائے مال کو اپنا سمجھے, پرائے مال کو اپنا سمجھے, حرام کو بھی حلال جانے. گناہ کرے اور کمال سمجھے, گناہ کرے اور کمال سمجھے. بتاؤ دنیا میں کیا رہا ہے, خبر حدیثوں میں جس کی آئی وہی زمانہ اب آ رہا ہے. زمین بھی تیور بدل رہی ہے, زمین بھی تیور بدل رہی ہے, فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے. جب موٹر سائیکل بار بار اسٹارٹ ہو رہی تھی تو میں سمجھ گیا جلسہ اجڑ گیا. اللہ کا شکر ہے جو لوگ میلے میں جلسہ دیکھنے کے لیے آئے تھے وہ دیکھ کر کے گئے, اور جو جلسہ سننے والے ہیں وہ ٹھنڈی کھا کر کے بھی بیٹھے ہوئے ہیں.